ایک صاحب نے ہمیں مخاطب کر کے سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ الفاظ تو غیر مناسب ہے، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا کلچر فروغ نہ پائے اور ہم ڈرپوکی کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو۔ بھیا بات ایسی نہیں ہے، بات سمجھداری کی ہے۔ نہ آپ کی سمجھ میں آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی ہے جس پہ بحث کرنی ہے، مگر ڈرپوک ہے تو پھر کیا، وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات۔ ہمیشہ ذاتی کردار سے اوپر اٹھ کے جو نفس مسئلہ ہے نا اس پہ بات کی جاتی ہے۔ ایک بات جب زبان سے نکال دی تو وہ اس کی پراپرٹی نہیں رہی۔ آپ نے ڈرپوک فرمایا، اب آپ کی یہ پراپرٹی نہیں، اب یہ پبلک کا قضیہ ہے، لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے۔ ہمیشہ جو کلام کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کرے، دوسروں کی تشریح بعد میں آتی ہے۔ ہر آدمی اپنے کلام کا ذمہ دار ہے اور اسے چاہیے کہ مانگے پہ سوال کرنے پہ وہ اس کی تشریح کرے، اور اس نفس مسئلہ سے ہٹ کے کہنے والے کے کردار کو ڈسکس کرنا یہ خراب بات ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اس کا کردار جو بھی ہے بات کرو نفس مسئلہ پہ، کہ نفس مسئلہ پہ بات کیا ہے۔ بات میرے بھیا پھر ذرا سی عقل اور سمجھ میں آنی چاہیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی مطلوب ہے یا نہیں۔ اس کائنات میں لوگوں کو مار دینا ہے؟ اپنی حالت تو دیکھیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور چیلنج کس کو کر رہے ہیں۔ معروم نے مثنوی میں ایک لمبی طویل حکایت لکھی ہے، آپ مثنوی پڑھیں تو بڑا اچھا ہو۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ایک بکرا، اونٹ اور تیسرا جانور کون سا تھا، بیل، کہ جنگل میں مل گئے اور قحط سالی کا موسم تھا اور فصل کوئی پڑ نہیں رہی تھی، اجڑا ہوا جنگل اور خوراک کی تلاش میں تینوں نکلے۔ تو ایک جگہ دیکھا کہ گھاس ہری بھری اور اس کا ایک پورا بنڈل سامنے پڑا ہوا ہے، تو تینوں بہت خوش ہوئے، اور بکرے کو پتا تھا کہ میری حالت کیا ہے۔ دمبے نے کہا میں تو مارا جاؤں گا۔ اس نے کہا بھئی جس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہو نا، جو سب سے بڑا ہو، وہ اس کو کھانے کا سب سے پہلے حقدار ہے۔ بھوک چمکی بھی تھی تینوں کی۔ تو مثنوی میں آتا ہے کہ اونٹ نے کہا ہاں بھئی بیل تم بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے۔ اس اصول کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو بڑا ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ اس نے کہا میری عمر کا کیا پوچھتے ہیں سرکار، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو جو پہلی مرتبہ ہل جوتا زمین کے لیے اور اناج کے لیے، وہ جو دوسرا بیل تھا نا وہ میں تھا، میری عمر تو یہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے، بکرے دمبے نے کہا جی میری عمر تو ہے تھوڑی، مگر کیا کروں، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا بھیجا گیا تھا وہ میں ہی تھا۔ یہ سن کے اونٹ نے کہا کہ اونٹ نے منہ ڈالا گھاس پہ اور اٹھا لیا بنڈل کو، اور اس کا اے بیل ایک لات ماروں نا تو تم ادھر جا پڑو، اور دمبے کو کہا تیری جان ہی کیا ہے کہ میرے مقابلے میں آئے۔ یہ دنیا ان کی ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ دنیا عمروں سے نہیں ناپی جاتی۔ بات یہ ہے میرے بھیا کہ دنیا ان کی ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے، دنیا ان کی ہے جنہوں نے ریسرچ کی ہے، دنیا ان کی ہے جنہوں نے کے پاس ٹیکنالوجی ہے،
دنیا کا کھیل ان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے جو ایک ایک دن میں اتنی بمباری کرتے ہیں کہ اسلامی مملکت کے پورے بجٹ ان کے مقابلے میں بیکار. دنیا ان کی ہے. انڈیا کے منہ لگتے ہیں ہم. 200 ارب ڈالر سے زیادہ ان کی انویسٹمنٹ ہے ابوظبی میں. ابوظبی میں یہ شمار ان کی حکومت نے جاری کیے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر ایک عربی کے مقابلے میں 3 ہندوستانی ہیں. اتنے ہندوستان کے افراد یہاں بڑھ گئے ہیں. انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں تم پاکستان والے 2-3 ارب روپے کی تمہاری انویسٹمنٹ ہے اور وہ جس کی کئی 100 ارب کی انویسٹمنٹ ہے اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کشمیر کے مسئلے پہ 2 دن پہلے وہاں پر پوچھا گیا تو UAE کے جو سفیر ہیں انہوں نے کہا انڈیا نے جو کچھ کشمیر میں کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ اسلامی دنیا ہے آپ کی. سعودی عرب ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کتنی کر کے گیا اور انڈیا پہنچے ہیں تو 20 کھرب روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے. اور ابھی حال ہی میں پھر انہوں نے معاہدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا اس سے مودی سے کہ ہم آپ کے ساتھ 250 کھرب کی اور انویسٹمنٹ ابھی مستقبل میں کریں گے. یہ بھیا دنیا ان کی ہے. ہم نے کیا کیا ہے پچھلے 300 سال سوائے اس کے کہ ہم تنظیمیں اٹھائیں, سوائے اس کے کہ ہم احتجاج کریں, ہمارے بچے امریکہ میں پڑھیں اور یہاں پر امریکہ کے پرچم کو ہم اپنے پاؤں میں دیں. یہ زندگی میں منافقت اور نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم یہی جمعہ پڑھا کے ایک دن جا رہے تھے, گاڑی روک لی کہ وہ جو اس کی قیادت کر رہے ہیں وہ میں نے کہا حضرت سے عرض کرنا کہ بیٹا تو امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور لال مسجد سے آپ جلوس نکال رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ انہیں بھی بلا لیں نا بچے کو. صحیح بائیکاٹ کریں آپ نے کرنا. اس لیے اپنی عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے. بزدلی اور ڈرپوکی کی بات نہیں ہے بھیا. بات یہ ہے کہ جینے بھی دینا ہے کسی کو, یعنی رہنا بھی ہے اس دنیا میں یا نہیں. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں. ایک ایک دن آپ نے امریکہ کی اقتصادی پابندیاں دیکھی نہیں. اس سے پہلے ہماری بھی بات ہماری یہ بات سمجھ میں کم آتی تھی. ہم جب عراق گئے اور کئی مرتبہ کتابوں کی خریداری میں گئے اور امریکہ نے جو سینکشنز لگائی تھیں وہ دیکھ کے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ اوہو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق سب سے پہلے شکار ہوگا, لا درہم ولا قفیز. دنیا اس کا بائیکاٹ کر دے گی اور عراق میں تم دیکھو گے کہ 1 درہم, 1 سکہ باہر سے نہیں آئے گا, ولا قفیز, روٹی کا ایک ٹکڑا ان عراقیوں کو نہیں ملے گا. امریکن سینکشنز کو دیکھ کر پھر یقین ہوا کہ وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ثم یاتی بالشام, پھر شام والوں کے ساتھ یہ ہوگا, پھر فرمایا مصر والوں کے ساتھ یہ ہوگا, اور پھر فرمایا پھر تم میں ایک خلیفہ ظاہر ہوگا اور وہ اتنا سخی بادشاہ ہوگا کہ وہ گنے گا نہیں تمہیں دولت دیتے ہوئے, وہ تو جھولی بھر بھر کے تمہیں دے گا. یہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ پھر جو یہودیت اور ان کا غلبہ ہوگا تو تم ٹھہر نہیں سکو گے. ایران, عراق, مصر, شام وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یعودون کما بدأتم, جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے, جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے, جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے, خیبر تک. اور آپ نے فرمایا تم یاد رکھنا اس زمانے میں یروشلم جتنا آباد ہوگا میرا شہر اتنا ہی برباد ہو جائے گا. 3 مرتبہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
عمران بیت المقدس خراب اہل یثرب، 3 مرتبہ فرمایا کہ جتنا یہ اسرائیل، یہ یروشلم فرمایا آباد ہوگا اتنا ہی میرا شہر برباد ہو جائے گا، 3 مرتبہ یہ فرمایا تھا۔ یثرب اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، 3-4 ہجری تک یہ لفظ یثرب مسلمانوں میں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، پھر جب اللہ نے قرآن میں سے مدینہ کہا نا، پھر مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ کہا۔ یہ سب چیزیں سامنے، عراق پہ سینکشنز ہوئیں، اور ہم ظاہر ہے کہ کتابوں کی دکانیں جب بند ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے، ایک دن خیال ہوا ایک دوست کے ساتھ کہ ہسپتال دیکھتے ہیں، اسکول دیکھتے ہیں، یہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسے۔ ہم نے ایجوکیشن سسٹم یمن میں دیکھا، ہم نے ایجوکیشن سسٹم جرمنی میں دیکھا، ایجوکیشنل سسٹم سعودیہ کا دیکھا، دنیا کی خاک چھانی اور ایجوکیشنل سسٹم دیکھتے رہے۔ امریکہ برطانیہ تو گویا اپنے گھر کی بات۔ کہ قومیں پڑھتی کیا ہیں اور پڑھایا کیسے جاتا ہے، پوری کتاب لکھ دیں تو 1000 صفحے بن جائے۔ عراق کے ہاسپٹلز میں جب گئے تو چیخ و پکار کی آواز تھی، لوگ چیخ رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے، گھبرا گئے۔ پتہ چلا کہ ایسی سینکشنز لگی ہیں کہ سن کرنے کی دوا عراق میں نہیں ملتی، نہ دنیا بھر سے آنے دیتے ہیں۔ خواتین کی چیخیں بچوں کے مسئلے پہ، اور مردوں اور عورتوں کی چیخیں دانت میں درد ہے، بغیر سن کیے داڑھ کو ایک آلے سے پکڑ کر نکال رہے ہیں، اور آدمی بے ہوش ہو رہے ہیں چیخیں مار مار کے۔ یہ تھوڑی سی تکلیف۔ ہم نے توبہ کی، جمعہ آ گیا، جمعہ پڑھ کے باہر نکلے، بہت بڑے عالم دین سید، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہوئی، اور معلوم نہیں کیا سوچا ہوگا، ہم سے کہنے لگے یہ 12 جلدیں ہیں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، آپ مجھے 1 وقت کا گھر والوں کا کھانا اور میرا کھانا دے دیں، 2 وقت کا یہ آپ لے لیں، اپنے نام سے چھپوا دیں۔ سید تھے، ہم نے کہا شیخ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں مل رہا، کھانے کو نہیں مل رہا۔ ہم نے عراق سے آگے دوسرے ملک میں جانا تھا، بائی روڈ کا ہوا کہ بائی روڈ چلتے ہیں۔ عراق پہنچ کے اس کی سرحد پہ میجر جنرل کھڑا تھا، اور جب کرنسی انہوں نے چیک کی تو بہت سے سکے تھے، وہ سکے سارے انہوں نے رکھ لیے اور کہنے لگے کل عید ہے، میرے بچوں کے کام آ جائیں گے، اور اتنے پیسے اور دو۔ میں نے کہا اتنے پیسے آپ کو؟ ہم نے کہا دے دیں تو پھر کتابیں کہاں سے خریدیں؟ ان کا نہیں جا سکتے۔ واپس آئے، پلٹے، اور پھر بائیر کٹ کے لے کے خیر جانا ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس قدر عاجز ہو گئے تھے عراق والے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ایک ایسے سیاسی رہنما تھے جو کچھ تھوڑی بہت واقفیت تھی، ہم نے ان سے کہا کبھی کام کا نہیں کہا، کہنے لگے کہیں جی کام؟ میں نے کہا ان سے کہیں بے نظیر صاحبہ سے کہ خدا کا واسطہ ہے دوائیاں تو کم سے کم بھیجیں۔ پہلی مرتبہ بے نظیر نے اپنے دور میں ایک دوائیوں سے بھرا ہوا جہاز بھیجا، اور فرانس نے اس کی حمایت کی، نیو یارک نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ عالمی معاہدے ہیں اور یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ایران کی کیا حالت ہے؟ ایران کے لدے ہوئے جہاز بندر عباس پہ اور دوسری ان جگہوں پہ کھڑے ہیں، اور مکئی لدی ہوئی ہے، سینکشنز نہیں جا سکتے۔ وہ جو مکئی ہے، اناج ہیں، جن ملکوں میں ایران بھیجتا ہے وہاں لوگ کیا کھائیں گے؟ اور ایران پہ سینکشنز ایک مرتبہ لگ گئیں تو پتہ پھر چلے گا کہ یہ سینکشنز ہوتی کیا ہیں ہمارے زمانے میں۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ حیثیت ہی کیا ہے۔ ہم اپنے تعلیمی نظام کو درست کر ہی نہیں سکے، اور جب ہمارے یہاں ایجوکیشن جب تک درست نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیدھی سادھی ہم یہ سمجھتے ہیں 2 لفظوں کی بات۔ کل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اقبالیات کو وہ آئندہ تعلیم میں شامل کریں گے،
ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اقبالیات سے پہلے فارسی کو شامل کریں، فارسی اگر نہیں آئے گی اقبال کو پڑھا ہی نہیں جا سکتا، سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ او نہیں مفتی صاحب پھر تو پرانے زمانے کے نصاب پہ چلیں گے، تو ہم نے کہا پرانے زمانے میں ہی چلنے میں تو عافیت ہے۔ اقبالیات، علامہ اقبال کو پڑھنا ہے تو فارسی پڑھو، فارسی پڑھو تو نوکری نہیں ملتی، جانا کہاں ہے؟ اس لیے پتوں کو پانی دیتے ہیں اور جڑ کے سوکھنے سے غافل۔ تو بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت کوئی ایک ادارہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ سائنٹسٹ ہے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ کتنے نوبل پرائز ونر ہیں؟ اسرائیل اپنی حفاظت نہ کرے، جس کے ایک ایک شہر میں 100 سے زیادہ نوبل پرائز ونر ہیں، اور اب اسرائیل نے نئی چیز جو ایجاد کی ہے، یہ ہے آپ کے خیال میں مشین آ گئی، انہوں نے کہا کہ اسے کہیں بھی کھڑا کر لیں اور وہاں پر ہوا سے یا آکسیجن اور ہائیڈروجن لے کے پانی آپ کو پرووائڈ کر دے۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ سادگی اپنوں کی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ہمیشہ اسپین ہم نے کیسے فتح کر لیا تھا مسلمانوں نے؟ اسپین جانے کا رستہ تک نہیں مل رہا تھا مسلمانوں کو، اور اسپین والے گھرے ہوئے تھے، رستہ کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اسپین کے اندر سے لوگ آئے اپنی قوم کے غدار، اور انہوں نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اسپین میں اندر جانے کا راستہ کیا ہے۔ ایک باغ میں ایک کاریز بچھی ہوئی تھی، بلوچستان میں ہوتی ہیں کاریزیں، زمین دوست پائپ سمجھ لیں، اس سے وہ چلا اور جا کر اس نے اسپین کے ایک پہاڑ پہ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا یہ یہاں پہ نکل رہی ہے، یہاں پانی باہر جاتا ہے، پہاڑوں کی برفباری ہوتی ہے اور وہ، اور آج کل سردی خشکی کا موسم ہے، تو جیسے میں اور یہ آئے ساری فوج لے، ساری فوج مسلمانوں نے گزاری، قوم کے غدار نے اسپین بھیج دیا۔ آپ کے لیے فتح تھی، آپ کے لیے اللہ کا دین پھیلانا تھا، آپ کی مرضی، لیکن قوم کے غدار ملے نا۔ ہمارے ہاں کون کون سے غدار ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہمارے ہاں کس کس نے غداری کی؟ سکندر مرزا ہمارے ہاں رہا، وہ کس کا پوتا تھا؟ میر جعفر کا، جو پشتینی غلام اور خدمت گار تھے انگریزوں کے۔ اب 70 سال بعد آ کے آپ کہتے ہیں کہ ہم انگریزی نظام تعلیم کو بدلیں گے، آپ کہاں سے بدل دیں گے؟ سر آنکھوں پہ آپ کی بات، خدا مبارک کرے، اللہ آپ کو توفیق بخشے، ہم دعا گوئی ہیں عاجز لوگ، لیکن آپ کہاں سے بدلیں گے؟ آپ کے پاس نیا نصاب تعلیم ہے کیا جسے آپ بدل کے ایک اچھا نصاب تعلیم لائیں؟ کچھ بھی نہیں۔ صفر پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں جتنے ادارے قائم ہوئے ہیں ابتدائی طور پر بالعموم ان لوگوں نے قائم کیے ہیں جن کے دل میں دین کی، اپنی قوم کا کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور دین بالکل ان کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ وہ جس طرح وہاں مسلم لیگ کے لیڈر تھے ویسے ہی آ کے یہاں بھی لیڈر بنے، انہیں کیا پتا کیا بیتی۔ آپ کشمیر کے مسئلے پہ پڑھنا چاہیں تو سردار شوکت حیات نے کتاب لکھی ہے دا نیشن ہو لاسٹ ہز سول، ضرور پڑھیے اس، آپ کو پتہ چلے گا کہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے خود کتنا بگاڑا ہے۔ سردار شوکت حیات اس وقت کیا 20-25 برس کے لڑکے سے تھے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے کہا ہم جاتے تھے شام کو، کشمیر کی جب جنگ چھڑی تو کشمیری لڑکیاں بہت خوبصورت کیمپس میں آ کے انہوں نے پناہ لی، لمبا قصہ لکھا ہے۔ انہوں نے بڑے فخر کا اظہار کیا کہ ہم لڑکے جا کے ایک روٹی پہ ایک جوان لڑکی کو اپنے یہاں لے آتے تھے۔ پڑھ لیں اس میں، انہیں بڑا اچھا قصہ اپنی زندگی کا بھی تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری بارات لاہور سے امرتسر جانی تھی، اور میری والدہ وغیرہ وغیرہ رشتہ داروں نے مہندی جو رچنی تھی
اس کو گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا، ہم نے شراب کی پیٹیاں بھی رکھ دیں، تو پہلی مہندی جو میری بیگم کے ہاتھ پہ رچی وہ شراب سے ملی ہوئی۔ اور بھی سناؤ، چھوڑ، آپ خود پڑھیں۔ ہم اسی لیے کتابوں کے حوالے، اسی لیے نشاندہی کرتے ہیں کہ بچوں خود پڑھو، تاکہ تمہیں شعور پیدا ہو کہ ہماری قیادت کیا تھی۔ ریڈیو پاکستان قائم ہوا تھا، چلو اس واقعے کے سنانے میں حرج نہیں، اس کتاب کو اور سنائیں تو پتہ نہیں آفتاب صاحب کھانے پہ بیٹھنے دیں یا نہ دیں۔ ریڈیو پاکستان شروع ہوا کراچی میں، بخاری صاحب نے شروع کیا تھا۔ یہ دونوں بخاری سادات میں سے بخارا کے سادات تھے، ان کے ہاں پیری مریدی کا سلسلہ تھا، دیانتدار بھائی تھے، انہوں نے کہا یار ہم پیری مریدی کے قابل نہیں، ہم اس سلسلے کو چلائیں گے ہی نہیں۔ اس زمانے میں اتنی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کی، ریڈیو پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ دو یہ بخاری برادران سگے بھائی تھے۔ تو لوگ کہتے تھے بی بی سی سے مراد بخاری برادران کارپوریشن، مذاق اڑاتے تھے۔ وزیر تھے شہاب صاحب، قاری صاحب تھے، قرآن تو بیچارے بس کیا پڑھتے تھے، انہوں نے وزیر اطلاعات کی منتیں کی کہ کس طرح مجھے ریڈیو پاکستان پہ آپ قرآن پڑھنے کی اجازت دیں۔ تو وہ جاننے والے تھے، شہاب صاحب نے بلایا بخاری صاحب کے بھیجا، کہا بخاری صاحب ان کو قرآن پاک کی تلاوت کر، تلاوت ہو گئی۔ بخاری صاحب نے لکھا جب میں باہر نکلا تو میں نے کہا حضرت کچھ پہنچانے کے لیے گاڑی، تو انہوں نے کہا جی گاڑی تو تیار ہے اور ایک اور گاڑی بھی کھڑی ہے، بندو خان زبردست موسیقی کے ماہر، وہ اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی چلنے ہی والی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھاگا، میں نے کہا انہیں روکو، حضرت کو بھی ساتھ لے جائے۔ حضرت بھی بیٹھ کے گھر تو چلے گئے، وزیر کو شکایت کی کہ اب میری یہ قدر رہ گئی ہے دنیا میں کہ میں میراثیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوں، یہ میری سخت توہین۔ وہ تلی کو لگی اور تالو سے نکلی، بہت ناراض ہوئے۔ وزیر نے بلایا بخاری صاحب کو اور کہا بخاری یہ کیا کیا؟ ان کا میں معافی مانگوں، چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر ملاقات ہوئی وزیر کی اور حضرت کی، تو انہوں نے کہا، وہ کہتا تھا معافی مانگ لے گا، کم سے کم اتنی تو شرم مروت ہونی چاہیے، معافی ہی مانگ لیتے۔ اگلے دن آفس میں بلا لیا اور بخاری سے کہا کہ بخاری تم نے بندو خان اور حضرت کو اکٹھے بٹا دیا، ایسی توہین کی، اور تم کہتے معافی کا کیا ہوا؟ ان کا حضرت میں نے بندو خان سے معافی مانگی۔ یہ لوگ تھے اور یہ محکموں کے سربراہ تھے، دین کی کیا عزت تھی، کیا چیز تھی، ایسے ہی چل رہا ہے بھیا۔ اس لیے ڈرپوک اور بہادری کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہمیں عصر حاضر اور حالات حاضرہ پر غور کرنا چاہیے۔